الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم مرآة المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیت پاک تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ کا بہترین اصول بتایا کہ جب کسی کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے یا اسلام پر پکا رہنے کی دعوت اور نصیحت کرنی ہے تو انداز کیا اپنانا چاہیے، حسن سلوک کیا ہونا چاہیے، امیدیں اللہ رب العالمین سے کیا رکھنی چاہیے۔ مسلمان حقیقت میں وہی ہے کہ جس مسلمان سے مسلمان کو نفع پہنچے۔ حقیقت میں وہی مسلمان کہ مسلمان سے مسلمان کو کس طرح دینی نفع پہنچایا جا سکتا ہے، کس طرح دنیاوی نفع پہنچایا جا سکتا ہے، کیسے اخلاق اپنانے چاہیے کہ یہ آدمی بہترین آدمی نظر آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نافع ہو، نفع رساں ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے
جانوروں کے اقسام ذکر فرمائے، تو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جو بالکل مضر اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جانوروں میں سے بھی، حشرات الارض میں سے بھی، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، وہ مضر ہی مضر ہوتے ہیں، ان میں خیر نہیں ہوتی۔ اللہ نافع بنا دے اور بات۔ کچھ وہ جانور ہیں جس سے نہ نفع نہ نقصان۔ بلی کو لے لو، اس سے کیا نفع ہے کیا نقصان؟ گھروں میں پھرتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ سے فرمایا کہ رعایت کرو۔ اس کے جھوٹے کو بھی حرام نہیں مکروہ قرار دیا گیا۔ کچھ وہ جانور ہوتے ہیں کہ انسانوں کے لیے نافع ہوتے ہیں، انسانوں کو ان سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ ان کی اون سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بالوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، چمڑے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کچھ سے دودھ بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور اگر ان کو آگے بھیجنا ہو تو چلو ان کے گوشت سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ، اگر تو انسانیت کے دائرے سے نکلنا چاہتا ہے، اگر انسانیت سے نکل کر جانوروں میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کم از کم ایسے جانوروں میں جا جو مخلوق خدا کے لیے نافع ہے۔ زار نہ ہو، نقصان دہ نہ بنے۔ جو نقصان دہ ہے ان کا ایک مزاج ہے کہ نقصان دینا۔ بچھو ہے نا، اس نے ڈنگ مارنا ہوتا ہے، اس سے اس کو سرکار نہیں ہے کہ آدمی ہے، جانور ہے، لکڑی ہے، درخت کا پتا کیوں نہ ہو، اس نے ڈنگ لگا دینا۔ ایک مزاج ہے کہ ڈنگ مارنا ہے بس، اس کا اپنا نفع نقصان کچھ بھی نہیں۔ حقیقت میں انسان وہی خوب انسان ہے جو کسی کے لیے نافع بنے، کارآمد اور فائدہ مند بنے، یہ ہونا چاہیے۔ خیر الناس من ينفع الناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع رساں ہے، نفع پہنچاتا ہے، یہ زبردست آدمی اور لائق فائق آدمی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایک تو یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرے، دوسرا یہ ہے کہ برائی سے روکے۔ نیکی کا حکم جتنا ہمت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر آخری ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ اگر ہمت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے برائی۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اب یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عام آدمی اگر ایسا کرنے لگے گا تو امن خراب ہوگا، ماحول بگڑے گا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے روکے۔ زبان سے روکنا یہ علماء کا کام ہے۔ جس مسئلے کا جتنا پتہ ہے اس کو، یہ اس کا کام ہے کہ زبان سے روکے۔ حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت جی لوگوں کو مسئلہ بتایا جاتا ہے، دین کی بات بتائی جاتی ہے، لیکن لوگ عمل نہیں کرتے۔ پھر آگے علماء پر اس نے کچھ تبصرہ کیا کہ مولویوں کا یہ حال ہے، مولویوں کا یہ حال ہے، مولویوں کا یہ حال ہے۔ ہوتا بھی ایسی ہے جہاں بس نہ چلے تو مولوی تو ہے ہی بیچارہ، اس پر تو برس بھی سکتے ہیں، تو بیچارہ کرے تو کیا کرے۔ تو حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی علماء کا کام بتانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ دین بتا دیں، جب بھی کوئی موقع ہو حق مسئلہ واضح کر دیں۔ پھر آگے اگر کوئی نہیں مانتا وہ نہ مانے، اس کا کام ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ میں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعظ و نصیحت کی، سمجھایا، بڑے پیار سے سمجھایا، بڑے اخلاق سے سمجھایا۔ لیکن یاد رکھیں یہ معنی نہیں ہے کہ جدھر ہی گئے ان کے ساتھ مل جل کے گزارا کر لیے، ایسا نہیں۔ اپنے مسلک، اپنے مذہب پر تو رہے پکا، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، انداز پیارا ہو، سمجھانے کا انداز سلجھا ہوا ہو، اخلاقیات سے بھرا ہوا ہو۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ بھی تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا تھا، وہ یہاں سے اٹھا اور مسجد میں ہی ایک سائڈ پہ پیشاب کرنے لگا۔ جس مسلک اور مذہب کا مسئلہ بھی ہو، جب اس کے عبادت خانے کو چھیڑا جائے گا وہ اپنے سے بے قابو ہو جاتا ہے، ایک طبعی چیز، فطری چیز۔ تو صحابہ اکرام حیران بھی ہونے لگے، اٹھے بھی، جب اس کی طرف بڑھے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں رک جاؤ. صحابہ رک گئے. جب وہ فارغ ہو گیا، یہ مزاج تو اب بھی خیر چلتا ہے، مسجد میں نہیں ہوتا، لیکن 2-4 لوگ اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں، بلا تکلف ایک کہہ دیتا ہے اچھا جی آپ ذرا ادھر منہ کر لو، میں پیشاب کر لوں. یہ دیہاتوں میں اب بھی چلتا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے کہ حیا ہونا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، اس وقت تک کپڑا نہیں ہٹاتے تھے جب تک زمین کے قریب نہ ہو جائے، یعنی نگیج کھول کے نہیں بیٹھ جاتے. تو جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا. اس کے کندھے مبارک پر تو صحابی بنانا، کندھے پر ہاتھ رکھا، بڑے پیار کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہیں. اس میں اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا جاتا، پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اتنا پیار سے مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں. آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. یہ ہے سمجھانے کا انداز کہ خود بھی شریعت پر پابند رہتے رہتے پھر واعظ و نصیحت کرے. یہ معنی نہیں ہے کہ اگلے کے پاس گئے. بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جس وقت کسی اللہ کے ولی پر الزام لگایا جاتا ہے، وہ جی بایزید مستعمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جی مجلس میں چلے جاتے تھے، وہاں گانا بھی ہو رہا ہوتا تھا، باجے بج رہے ہوتے تھے، بلکہ ایک شاعر تو کہہ رہے تھے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھول لیا ہوا تھا جی، وہ ڈھول بجاتے تھے تاکہ لوگ آ جائیں استغفر اللہ العظیم. اللہ کا ولی اور سنت کے خلاف کرے، ہو اولیاء اللہ میں سے اور شریعت کے خلاف کرے، بھائیوں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں اذا رأوا رأى اللہ. اللہ کا ولی وہ ہے کہ جب تم ان کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے. تو کیا مطلب ہے؟ شریعت کے خلاف کرے گا اللہ یاد آئے گا؟ کبھی بھی نہیں. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو متبع سنت اور متبع شریعت ہوتا ہے. اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک اتباع سنت اور اتباع شریعت نہ ہو. امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، لیکن لب و لہجہ شدت والا نہ ہو. بات اپنی پوری سمجھا دے. اسی طرح کا واقعہ ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں واعظ فرما رہے تھے، دہلی کی جامع مسجد. ایک صاحب آئے،
اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ معذرت کے ساتھ چکوک میں جو بڑے وڈیرے ہوتے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، شہر میں بھی خیر، لیکن وہ چادر کی پرواہ نہیں کرتے، وہ لٹکتی آ رہی ہوتی۔ تو ان کی چادر شلوار چادر ہی تھی تو ٹخنے سے نیچے لٹک رہی تھی۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مسجد کے ایک کونے میں لے گئے، فرمانے لگے بھائی دیکھنا ذرا میرا پاجامہ ٹخنے سے نیچے تو نہیں ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا نہیں حضرت آپ کا پاجامہ نیچے نہیں ہے، میری چادر نیچے۔ اب کتنا پیار سے لیا ہوگا اس نے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی چادر شلوار ٹخنے سے نیچے چلی گئی نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ عام حالات میں بھی یہی حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی چادر شلوار ٹخنے سے نیچے چلی گئی اس پر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، نظر غضب تو ہوگی، نظر غضب ہوگی۔ اس حدیث کے پیش نظر فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی اور اس کی چادر شلوار ٹخنے سے نیچے ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی۔ ایمان والو مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض ٹلے گا ثواب نہیں ملے۔ کیا کمایا؟ سارا لالچ اور طمع ہے تو ثواب گئی، کہ اگر ثواب سے معرومی ہو گئی تو کیا کمایا؟ تو نماز کی حالت میں بھی، نماز کی حالت نہ ہو تب بھی اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنی چاہیے۔ واللہ عالم کس نے یہ سبق سکھا دیا؟ ہمارے نئی تعلیم کے دل دادا احباب الٹ مسئلہ پوچھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹخنے سے اوپر ہو، ان کی پینٹ چونکہ ٹخنے سے نیچے رہتی ہے، وہ الٹا پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے سنا ہے حدیث پاک میں آیا کہ وہ بند کرنا منع ہے۔ پاجامے کو، شلوار کو، پینٹ کو کہتے ہیں بند کرنا نیچے سے منع ہے مولانا، یعنی ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے، نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو کمایا تو اس نے کیا کمایا؟ جتنا دیر شلوار ٹخنے سے نیچے رہے گی گناہ میں۔ کیا خیال ہے جب آدمی گناہ میں ہو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے؟ اس سے احتیاط چاہیے۔ پھر ہر مسلمان بھائی اس میں احتیاط کرے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ مرد اپنا ٹخنا ننگا رکھے۔ جس ذات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخصیت کو بطور نمونہ، بطور آئیڈیل بنا کے بھیجا، وہ جناب رسول اللہ کی ذات گرامی۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک باندھنے کا انداز بھی آج کل ہمارے پاس تو رہا نہیں، چونکہ سنت کی لالچ ہے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر چادر استعمال کی ہے، پاجامے کو پسند فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ دکھایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہذب کپڑا ہے، پردے کے حوالے سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک رکھتے تھے، پیچھے والی سائڈ آدھی پنڈلی پر ہوتی تھی، آگے والی سائڈ اس سے کچھ نیچی ہوتی، پٹخنے سے اوپر ہوتی۔ یہ چادر باندھنے کا انداز تھا۔ کچھ لوگ ہیں بزرگان دین جو چادر استعمال کرتے ہیں، ان کے باندھنے کا انداز بھی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے تھوڑی اونچی، جہاں پنڈلی موٹی شروع ہو رہی ہے یہاں تک آپ کی چادر مبارک ہوتی تھی، آگے والا حصہ کچھ نیچے ہوتا تھا۔ تو اس کے اہتمام کرنے میں اپنے بچوں کو، طالب علموں کو اکثر کہا کرتا ہوں، میں نے کہا آپ نے پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بچے نے، بڑے نے شلوار ٹخنے سے نیچے رکھی اور کسی نے 10 روپے نکال کے دے دیے ہوں، آؤ جی میں آپ کو انعام دیتا ہوں۔ ہم نے انگریز کا طرز بھی اپنایا، ملا بھی کچھ نہیں، تو ساری زندگی رونا ہی پڑے گا۔ بچے کا کیا عمل؟ اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز اور طریقے میں ہے۔ ایک اور واقعہ ذہن میں آیا، دریائے فرات کے کنارے حسنین کریمین شریفین تشریف لے جا رہے تھے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک بابا کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا تھا اور وہ وضو خلاف سنت کر رہا تھا۔ کاش ہمیں احساس ہو جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اپنائیں، سنت نہ چھوٹتی، لیکن احساس نہیں رہا۔ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ سنت کے خلاف وضو کر رہے تھے۔ اب سوچا اگر اس سے کہیں گے تو شاید محسوس کرے۔ میرا اپنا واقعہ ہے کہ شاید پہلے بھی بتایا ہو میں نے۔ ایک صاحب وضو کر کے آئے، ایڑی خشک تھی، تو بارہا یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر ایک بال کی جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا۔ فرائض میں سے ایڑی خشک تھی۔ میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا بھائی وہ آپ کی ایڑی خشک ہے۔ پہلے تو خیر اس نے کیا کہ ہاتھ گیلا تھا، یوں پھیر دیا، ٹھیک ہے مولانا۔ اتنے میں کہنے لگا کہ مولانا آپ ہمارے پاؤں دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کی نماز بچائی، ایمان بچایا۔ اس حالت میں اگر نماز پڑھ لیتا اس کی نماز نہیں ہونا تھا۔ وہ خوش پھر رہا تھا کہ میں نے شاید نماز پڑھی ہوگی، نماز نہیں ہوگی، قضا ذمہ میں لگ۔ لیکن احساس نہیں ہو۔ تو وہ خلاف سنت وضو کر رہا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا جی میں وضو کرتا ہوں، میرا وضو دیکھنا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے نانے کے خلاف وضو کرتا ہوں۔ وضو کر کے دکھایا۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، فرمایا کہ چچا جی میں بھی وضو کرتا ہوں، میرا وضو بھی دیکھنا۔
تو جب اس نے دیکھا شہزادوں کا وضو دیکھا تو کہنے لگا کہ وضو تمہارا صحیح ہے، میرا غلط، میں صحیح وضو نہیں کر رہا تھا، میں سنت کے مطابق۔ بات یہ ہے کہ طلب تو چاہیے۔ تو جب بتانا ہے، اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دو حکمت اور دانائی سے، سمجھداری سے اس کو بات کرو۔ یہ نہیں کہ وہ جس رسم میں مبتلا ہے، آج میرے جیسا مولوی بھی کہتا ہے کہ رسم میں جاؤں گا تو میری بات سنیں گے، کہ جب خود ہی دین چھوڑ دیا اس کو کیا سمجھائے گا؟ کہتے ہیں میں تو جاؤں گا رسم میں، یہ رسم ادا کی جائے گی، میں شریک ہوں گا، پھر میں واضح و نصیحت کروں گا، سمجھ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ لے آئی، کہنے لگی حضرت جی یہ گوڑ کھاتا ہے، آپ اسے منع کر دیں۔ فرمایا کل آنا۔ کل لے گئی، امام صاحب نے سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا بچے گوڑ زیادہ نہ کھایا کر، لے جاؤ۔ وہ کہنے لگی کل ہی کہہ دیتے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کل اصل میں خود گڑ کھا کے بیٹھا تھا، اگر میں اسے کہتا تو اثر نہ ہوتا۔ جب میں خود جا کے ایک رسم میں شریک ہوتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ایسا عمل کیا گیا جس کا حضور نے نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں فہو رد، وہ عمل مردود ہے، اور اس مردود میں میں شریک بھی ہو کر بیٹھا ہوں اور امیدیں باندھ کے بیٹھا ہوں کہ میں ان کو دین پہ لاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ واضح و نصیحت کا انداز شریعت کے مطابق۔ کبھی گرمی بھی ہوتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان سے مجادلہ کرے، معاملات بتائے، دلائل سنے سنائے، لیکن اخلاقیات کو نہ جانے دے۔ اخلاقیات کو نہ جانے دے، دلیل اپنی قرآن اور حدیث سے، اتباع سنت سے، صحابہ کے عمل سے، اولیاء اللہ کی زندگی سے پیش کرے، کہ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، صحابہ کا عمل یہ ہے، اولیاء اللہ کا عمل اس کے مطابق ہے، اس کا نام دین۔ اگر کسی کا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہے، صحابہ کے عمل سے نہیں ملتا، حضور علیہ السلام نے تو فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ہے پہلی امتوں کے 72 فرقے، میری امت کے 73 بنیں گے، تو نجات پانے والا کون سا فرقہ اور جماعت ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے معیار بتایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طرز پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، جو اس پہ چلے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
جس صحابی کی اقتداء میں آ جاؤ گے نجات پا جاؤ گے۔ تو واضح و نصیحت میں دلائل حقائق کی دنیا میں بات پکی کرے، اگر ادھر بہہ گیا بس بہہ جائے گا، پھر اس کی بات چلے گی بھی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان کا آئینہ ہے۔ آپ تشریف فرما ہے، چہرے پر کوئی داغ ہے، دھبا ہے، کوئی چیز لگی ہوئی ہے، نہیں پتہ۔ آئینہ جب دیکھیں گے، شیشہ دیکھیں گے تو وہ بتا دے گا، پھنسی نکلی ہے، پھوڑا نکلا ہے، کوئی تل کا نشان ہے، یہ داغ اور دھبا ہے، تو آئینہ بتا دے گا، لیکن شور نہیں مچاتا۔ جیسے منہ کے سامنے کیا، اس نے بتا دیا کہ جناب کے چہرے پر یہ ہے، لیکن شور نہیں مچا دیا، آؤ جی دیکھو اس کے چہرے پر یہ ہے، آ جاؤ جی اس کے چہرے پر یہ داغ دھبے۔ حضور نے فرمایا مسلمان کی شان ایسے ہو، بات بتائے لیکن تذلیل مقصود نہ ہو، توہین مقصود نہ ہو، ذلت آمیز لہجہ نہ ہو، اپنا مذہب مسلک بھی نہ چھوڑے، شریعت کی تابع داری میں رہے، اور اگر آئینہ ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ یہ نہیں کہ آپ نے رکھ دیا، آپ کے اہل خانہ کو بتا دیا، کوئی اور آیا تو اس کو بتا دیا کہ جی وہ فلاں کے چہرے پر۔ مقصد یہ ہے کہ جب اسے نصیحت کر دی گئی، اس کی شہرت مقصود نہیں، اس کو اور اس کو بتانا مقصود نہیں ہے، اسے بتایا جائے کہ تیرے اندر یہ خامی ہے، اس کو دور کر لے۔ اور جس وقت موقع ہو تو بتا بھی دینی چاہیے۔ جب آئینہ نے میرے چہرے کی کمزوری بتا دی، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کبھی میں نے اس کو اٹھایا ہو اور دیوار میں مار کے شیشے کو توڑ دیا ہو کہ بتایا کیوں۔ بڑی خراب چیز ہے کہ میرے چہرے کے داغ دھبے بتا دیے، توڑو اس کو۔ لیکن اگر کسی آدمی نے یہی بات بتا دی، اس کے ساتھ جنگ کیوں ہے؟ اس کے ساتھ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ جب وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، نہیں ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں ہماری توہین کر دی، تذلیل کر دی ہے۔ نہیں بھائی، شریعت کی تابع داری میں اگر کوئی مخلصانہ عمل بتاتا ہے، بڑے دل و جان کے ساتھ سننا چاہیے، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر واقعی کمزوری پائی جاتی ہے تو وہ تو محسن ہے، مہربان ہے، کہ جس نے کمزوری پہ دلالت کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا بہترین دوست وہ ہے جو میری کمزوریاں بتائے، لیکن یہی مطلب ہوگا کہ دوسرے ضلع میں جا کے بتا دے، دوسرے محلے میں جا کے بتا دے۔ معنی یہ ہے کہ وہ کمزوری مجھے ہی بتائے، اس کے کان میں کڑ کڑ کر دے کہ بھائی آپ کے اندر یہ خامی ہے، ذرا احتیاط کرو، بس وہ ضرور سنے گا بھی اور عمل بھی کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا